اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد رسول جاء بالقرآن كالشمس إذا ضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها ومن تمسك بهما عاش في النهار إذا جلاها ومن أعرض عنهما ضل في ظلمات الليل إذا يغشاها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعن قتادة رضي الله تعالى عنه عن رجل من خثعم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله. قال قلت ثم ما؟ قال صلة الرحم. قال قلت أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال الإشراك بالله. قال قلت ثم ما؟ قال قطيعة الرحم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ جل جلالہ اما نوالہ کے بعد اس کائنات میں وہ ہستی جو ہماری سب سے بڑی محسن ہے، ہماری سب سے بڑی خیرخواہ ہے، ہم پر سب سے زیادہ شفیق ہے اور ہماری سب سے بڑی مخلص ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس خیرخواہی کے جذبے کی وجہ سے اور اس اخلاص کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مختلف وصیتیں فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ان وصیتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابی کو جو وصیت فرماتے تھے اس میں صرف اسی صحابی کی مصلحت کی رعایت نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس وصیت میں دوسرے لوگوں کی مصلحتوں کی بھی رعایت ہوتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیتوں کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکلنے والے الفاظ ہوں یا قرآن کریم کی آیات ہوں، وہ دونوں ایک ہی چشمے سے جاری ہوئے، یعنی وہی ہے الہی کا چشمہ۔ اللہ جل شانہ اما نوالہ کا ارشاد ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی چاہت سے نہیں بولتے کہ جو دل میں آیا بس کو زبان سے نکال دیا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے جو بھی لفظ نکلتے ہیں وہ اس وحی کی وجہ سے ہوتے ہیں جو وحی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی ہے جلی اور دوسرا وحی ہے خفی۔ وحی ہے جلی سے مراد وہ وحی ہے الہی ہے جس کی ہم اور آپ تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم، یہ وحی ہے جلی ہے۔ اور وحی خفی سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہونے والے وہ الفاظ ہیں جن کی تلاوت نہیں کی جاتی، لیکن وہ الفاظ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری ہوئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف اوقات میں مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو وصیتیں فرمائی ہیں، ان وصیتوں کی اہمیت اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکلنے والے الفاظ ہوں یا قرآن کریم کی آیات ہوں، وہ دونوں ایک ہی چشمے سے جاری ہوئے ہیں۔ کسی بھی انسان کی وصیت کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہوتی ہے کہ وہ انسان سمجھدار سمجھا جاتا ہو، یا پھر یہ ہے کہ وہ انسان تجربہ کار سمجھا جاتا ہو، تو لوگ اس کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں کہ بھئی یہ ماشاءاللہ بڑا سمجھدار انسان ہے اور اس کو زندگی کے بڑے تجربے حاصل ہیں، لہٰذا اب یہ اپنے آخری وقت میں جو وصیت کر کے جا رہا ہے اس کو ذرا غور سے سنو، اس میں تمہاری زندگی کے لیے بڑا سبب ہوگا۔ تو لوگ اس کی سمجھداری کے اعتبار سے، اس کے تجربے کے اعتبار سے اس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن میرے عزیزو انسان کی سمجھ اس کا دائرہ بھی محدود ہے، ایک جگہ پر آ کر اس کی سمجھ اس سے آگے کام نہیں کرتی۔ اسی طریقے سے انسان کی جو تجربات ہیں وہ بھی ایک مقام پر آ کر کے رک جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ اما نوالہ نے انسان کو جو علم حاصل کرنے کی صلاحیتیں اور ذرائع عطا فرمائے ہیں ان میں ہر ذریعے کی ایک حد اور لمٹ ہے۔ انسان آنکھوں کے ذریعے بہت سی چیزوں کا علم حاصل کر لیتا ہے، آنکھ سے لے کر کے سمجھ جاتا ہے کہ یہ پکا ہے اور یہاں پہ یہ چل رہا ہے، آنکھ سے لے کر کے سمجھ لیتا ہے کہ سامنے یہ مسجد ہے، سامنے یہ دیوار ہے، لیکن اس آنکھ کے ذریعے انسان کو جو علم حاصل ہوتا ہے اس کی ایک حد مقرر ہے۔ اگر انسان یہ چاہے کہ میں اس آنکھ کے ذریعے اس دیوار کے باہر جو چیز ہے اس کا علم حاصل کر دوں، یہ انسان کے لیے ناممکن۔ اسی طریقے سے کان ہے، تو کان کے ذریعے انسان جن چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے اس کی بھی ایک حد ہے، ایک
ایک اس کی لمٹ ہے کہ ایک وقت میں انسان ایک کی بات کو سن سکتا ہے، اس بات کے اندر جو علم پوشیدہ ہوتا ہے اس کو حاصل کر سکتا ہے، اس معلومات کو حاصل کر سکتا ہے جو وہ شخص کے سامنے بول رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک وقت میں اگر 10 آدمی بولنا شروع کر دیں تو یہ کان اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ وہ 10 آدمیوں کی بات کو لے سکیں۔ اسی طریقے سے انسان کو اللہ جل شانہ عما نوالہ نے عقل عطا فرمائی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے اوپر تجربے کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ اس عقل کے ذریعے بھی انسان بہت سی چیزوں کا علم حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے جو تجربے کرنے کی صلاحیت اللہ جل شانہ عما نوالہ نے انسانوں کے اندر رکھی ہے، اس صلاحیت کی وجہ سے بھی انسان تجربے کرتا ہے اور بہت سی چیزوں کا علم حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن جس طریقے سے آنکھوں سے حاصل ہونے والے علم کی ایک حد مقرر ہے، کانوں سے حاصل ہونے والے علم کی ایک حد مقرر ہے، اسی طریقے سے عقل سے حاصل ہونے والے اور تجربوں سے حاصل ہونے والے علم کی بھی ایک حد مقرر۔ اور انسان نے تو صرف اس دنیا کے اندر نہیں رہنا، بلکہ انسان نے اس دنیا سے منتقل ہو کر کے آخرت کی طرف بھی جانا ہے۔ اب آخرت کے متعلق جو علوم ہیں انسانی عقل کے سلسلے میں رہنمائی نہیں کر سکتی، اسی طریقے سے انسانی تجربے موت کے بعد آنے والی زندگی کے متعلق رہنمائی نہیں کر سکتے۔ یہاں پر آ کر انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، یہاں پر آ کر انسان کے تجربے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کے بارے میں اگر کوئی رہبری اور رہنمائی ہو سکی ہے تو وہ وہی ہے الہی کے ذریعے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کی اہمیت وہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے جاری ہونے والے الفاظ کا سر چشمہ جو ہے وہ وہی ہے الہی۔ اللہ جل شانہ عما نوالہ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رہبری اور رہنمائی ملتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی رہبری اور رہنمائی کی روشنی میں وہ وصیتیں فرماتے ہیں اپنی امت کی رہنمائی کر۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیتوں کا تعلق وہ انسان کی دنیا کی مصلحتوں کے ساتھ بھی ہے، انسان کی آخرت کی مصلحتوں کے ساتھ بھی۔ تو اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو اس خیر خواہی کے جذبے کی وجہ سے، جو خیر خواہی کا جذبہ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر رکھا ہوا تھا، اس جذبے کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو وصیتیں فرماتے تھے تاکہ صحابہ کی دنیا بھی سنور جائے اور ان کی آخرت بھی سنور۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے دن قریب آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کرنے کا جو اہتمام تھا وہ اور بھی زیادہ ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مختلف اوقات میں مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو وصیتیں کیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے مجمع کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو وصیت فرمایا کرتے تھے۔ ایک حضرت ارباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعدۃ ضرفت منها العیون ووجلت منه القلوب، کہ ایک موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی، وہ ایسی نصیحت فرمائی کہ جس کی وجہ سے ہماری آنکھوں کے اندر پانی آ گیا، ہماری آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے اور ہمارے دل ڈر گئے۔ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کأنها موعدۃ مودع، ہمیں لگتا ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کے جانے والے ہیں اور آپ ہمیں ایسے ہی نصیحت اور وصیت فرما رہے ہیں جس طرح کہ ایک چھوڑ کے جانے والا وہ اپنے بچوں کو اور اپنی اہل و عیال کو وصیتیں کرتا ہے۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وصیت فرمانے کا معمول تھا وہ اور بھی زیادہ ہو گیا۔ اب ان وصیتوں کے اندر انسان کی دنیا کے اعتبار سے بھی رہبری اور رہنمائی موجود ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی رہبری اور رہنمائی موجود۔ گزشتہ سال ربیع الاول کا مہینہ جب آیا تھا تو ربیع الاول کے مہینے کے بعد ہم نے ایک سلسلہ جاری کیا کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کا تذکرہ کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات آپ کے گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے، ان کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کیا۔ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات آپ کے دوستوں اور یاروں کے ساتھ کیسے تھے، ان کا تفصیل سے تذکرہ ہوا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات عوام کے ساتھ کیسے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ساتھ کیسے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات مسلمانوں کے ساتھ کیسے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات کافروں کے ساتھ کیسے، تو اس کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہوا۔ تو آج بھی ابھی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے تو دل میں یہ بات آیا کہ کیوں نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کو سنا جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو وصیتیں فرمائی اور ان وصیتوں کو پھر ہم اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ ابھی خطبے میں میں نے جو حدیث بات پڑھی ہے اس میں حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالی وہ قصعن قبیلے کے کسی صحابی سے نقل کرتے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض
عرض کیا انت الذی تزعم انک رسول اللہ، کیا آپ وہ شخص ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم، ہاں میں ہوں وہ شخص جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل ای الاعمال احب الی اللہ، مجھے یہ بتا دیجئے کہ اللہ جل شانہ اما نوالہ کے ہاں سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ مجھے یہ بتا دیجئے کہ اللہ جل شانہ اما نوالہ کے ہاں سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الایمان باللہ، اللہ کے اوپر ایمان، کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا یہ اللہ جل شانہ اما نوالہ کو سب سے محبوب عمل ہے۔ صحابی نے عرض کیا ثم من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صلۃ الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتوں اور تعلقات کو جوڑ کر کے رکھنا، یہ اللہ جل شانہ اما نوالہ کو ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ تو صحابی نے پھر عرض کیا ای الاعمال ابغض الی اللہ، یا رسول اللہ ہم یہ بتا دیجئے کہ اللہ جل شانہ اما نوالہ کو کون سے عمل سے سب سے زیادہ نفرت ہے؟ اللہ جل شانہ اما نوالہ کو کون سے عمل سے سب سے زیادہ نفرت؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی ذات و صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کے افعال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ اللہ جل شانہ اما نوالہ کو مبغوض ترین ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مبغوض ترین عمل، کہ اللہ کو سب سے زیادہ نفرت اس بات سے۔ صحابی نے عرض کیا ثم ما یا رسول اللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ نفرت والا عمل کون سا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد قطیعۃ الرحم، رشتے ختم کرنا، تعلقات ختم کرنا، رشتے کو توڑنا، رشتہ داری کو توڑنا، یہ اللہ جل شانہ اما نوالہ کے ہاں مبغوض ترین اور نفرت بہت زیادہ نفرت والا عمل۔ اب اس حدیث پاک میں صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل شانہ اما نوالہ کے ہاں محبوب ترین عمل کے متعلق سوال کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ عام عادت کہ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو اللہ جل شانہ اما نوالہ کے ہاں سب سے محبوب عمل ہوتا اس کے متعلق سوال کیا کرتے تھے۔ اسی طرح خیر الاعمال کے متعلق سوال کرتے تھے کہ آپ ہمیں یہ بتا دیجیے کہ اعمال کے اندر سب سے بہتر عمل کون سا ہے۔ اسی طریقے سے افضل الاعمال کے اعمال، اس طرح کے سوالات وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے۔ معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ زیادہ سے زیادہ خیر کو جمع کرنے اور اللہ جل شانہ اما نوالہ کو راضی کرنے کے اوپر کس قدر حریص تھے، کہ چاہتے تھے کہ ہم اپنی زندگی میں جتنا ہم سے ہو سکے ہم خیر جمع کر سکیں اور ہم اللہ جل شانہ اما نوالہ کو راضی کر سکیں۔ اور ان سوالات سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی فقاہت، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی سمجھ بوجھ کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ صحابہ وہ دنیا کی اس حقیقت کو سمجھ چکے تھے کہ ہم اس دنیا کے اندر بہت ہی مختصر عرصے کے لیے رہیں گے اور ان قریب ہم اس دنیا سے منتقل ہو کر اللہ جل شانہ اما نوالہ کے پاس جائیں گے۔ تو چنانچہ وہ حضرات صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال کیا کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بتا دیں کہ ہم اتنی اس مختصر سی زندگی کو کیسے غنیمت بنا سکیں، کیسے اس تھوڑی سی زندگی کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ خیر جمع کر سکیں، کیسے اس تھوڑی سی زندگی کے اندر ہم کوئی ایسا عمل کر کے چلے جائیں کہ اللہ جل شانہ اما نوالہ کو پسند آ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری فلاں صورتیں وہ اللہ جل شانہ اما نوالہ کے ہاں قبول ہو گئی ہیں، یہ میرے لیے دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جذبات کہ مسلسل اس کوشش کے اندر لگے رہتے تھے کہ کیسے اللہ جل شانہ اما نوالہ ہم سے راضی ہو رہے ہیں، کیسے اس مختصر سی زندگی کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ خیر جمع کر سکیں۔ اس صحابی نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیا ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اے نبی پاک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتا دیجئے کہ عملوں میں سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا عمل ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الایمان باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لایا جائے۔ ایمان عربی زبان میں کسی چیز کی تصدیق کر لینے اور کسی چیز پر یقین کر لینے کو کہتے ہیں۔ ایمان عربی زبان میں کسی چیز کی تصدیق کر لینے اور کسی چیز کا یقین کر لینے کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ اما نوالہ نے
حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بات کو نقل کیا کہ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینک کر کے اپنے والد کے پاس گئے تھے اور والد کو جا کر کے کہا تھا کہ ان کو ایک بھیڑیے نے آ کر کے کھا لیا ہے، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، آپ ہمارے اوپر یقین نہیں کریں گے. تو یہاں پر ایمان کا لفظ ہے وما انت بمؤمن لنا، اور ایمان کا یہ لفظ تصدیق کرنے اور یقین کرنے کے معنی میں، آپ ہماری تصدیق نہیں کریں گے، آپ ہمارے اوپر یقین نہیں کریں گے، ولو كنا صادقین، اگرچہ ہم سچے. تو ایمان عربی زبان میں کہتے ہیں کسی بات کے اوپر یقین کر لینا، کسی بات کی تصدیق کر لینا. باقی ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کا تعلق کتنی چیزوں کے ساتھ ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ علیہ السلام سے مختلف سوالات کیے. ان سوالات کے اندر ایک سوال تھا مل ایمان یا رسول اللہ کے رسول، ایمان کی حقیقت بتا دیجیے، ایمان کسے کہتے ہیں. آپ علیہ السلام نے ارشاد میں ان تؤمن باللہ وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ایمان کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہے. تجھے اللہ جل شانہ عظم والہ کی ذات کے اوپر یقین ہونا چاہیے، تجھے اللہ کے رسولوں کا یقین ہونا چاہیے، تجھے اللہ کی کتابوں کا یقین ہونا چاہیے، اور تجھے فرشتوں کی موجودگی کا یقین ہونا چاہیے، تجھے قیامت کا یقین ہونا چاہیے، اور اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہر اچھا اور برا فیصلہ وہ اللہ جل شانہ عظم والہ کو کرنا. یہ ایمان کی حقیقت. اب ایمان حاصل کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے ایمان کے اندر اضافہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے اس یقین کے اندر اضافہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایمان کے اندر اضافہ یہ مطلوب ہے. اللہ جل شانہ عظم والہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمینو، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایمان والا ان کو کہہ دیا کہ وہ ایمان والے ہیں، پھر دوبارہ ان کو ایمان لانے کا کہنا، اس کا کیا مطلب؟ تو مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ دوبارہ جو ان کو کہا ایمان لاؤ، یہ اس لیے کہا کہ اپنے ان ایمانوں کے اندر اضافہ کرو. تو سوال یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کے اندر اضافہ کیسے کریں؟ مثال سے سمجھیے کہ اللہ جل شانہ عظم والہ نے اس دنیا کے اندر جس چیز کی انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، جن چیزوں کی انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو عام کیا ہوا. اللہ جل شانہ عظم والہ نے ان چیزوں کے اوپر کسی کو قبضہ اور کنٹرول نہیں دیا. اللہ جل شانہ عظم والہ نے ان چیزوں کے اوپر کسی انسان کی، کسی قوم کی، کسی جماعت کی اجارہ داری کو قائم نہیں کیا. مثال کے طور پر ہوا ہے، انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اس ہوا کے بغیر وہ ایک سیکنڈ زندہ نہیں رہ سکتا. ہر سیکنڈ کے اندر انسان کو اس ہوا کی ضرورت ہے. انسان سانس لیتا ہے، اس سانس کو باہر نکالتا ہے. اگر انسان کے ناک کو بند کر دیا جائے، اس کے سانس لینے کے راستے کو بند کر دیا جائے، تو یہ بہت ہی مختصر عرصے کے لیے زندہ رہے گا اور ختم ہو رہے گا. تو ہوا کی انسان کو جب سب سے زیادہ ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ہی زیادہ عام کیا ہوا. کسی علاقے کے اندر چلے جائیں، کسی پسماندہ سے پسماندہ علاقے کے اندر چلے جائیں، وہاں پر ہوا کم از کم بند نہیں ہے، اس لیے کہ ہوا کی انسان کو سب سے زیادہ ضرورت. اسی طریقے سے دوسری مثال سمجھ لیجیے، پانی ہے کہ انسان کو پانی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. تو پانی کے اوپر بھی اللہ جل شانہ عظم والہ نے کسی قوم کی کسی علاقے کی اجارہ داری کو قائم نہیں کیا. اللہ جل شانہ عظم والہ نے پانی کے ذرائع وہ بہت زیادہ بنائے. ندی نالوں کے اندر پانی موجود ہے، نہروں کے اندر پانی موجود ہے، آسمانوں سے پانی برس رہا ہے، چشموں سے پانی ابل رہا ہے، کنویں سے پانی نکل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں کی ضرورت جس طریقے سے ہوا کو انسان چاہیے، اس طرح انسان کو پانی بھی چاہیے. تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو عام رکھا، اسی طریقے سے اللہ جل شانہ عظم والہ نے پانی کے ذرائع کو بھی عام رکھا. ہوا اور پانی سے بھی زیادہ بڑی ضرورت انسان کی یہ ہے کہ انسان کے پاس ایمان. لہٰذا ایمان کو حاصل کرنے کے راستے اور واسطے، ایمان کو حاصل کرنے کے ذرائع، یہ اللہ جل شانہ عظم والہ نے صرف ایک دو چیزوں کے اندر بند نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عام کیا ہوا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، قرآن کریم کی تلاوت کرو، آپ کے ایمان کے اندر اضافہ ہوگا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے. اللہ جل شانہ عظم والہ کا ذکر کیا جائے، لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا جائے، ایمان کے اندر اضافہ ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جددوا ایمانکم، اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے عرض کیا وکیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم اپنے ایمانوں کو کیسے تازہ کرتے رہا کریں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد میں اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتے رہا کرو کہ اس سے تمہارے ایمان تازہ ہوتے رہیں گے. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، ایمان کے اندر اضافہ ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
اس کو ایک مثال کے سمجھایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو تم میں سے کوئی شخص کسی عطر فروش کی دکان کے اوپر جائے، وہاں پر اگر وہ وہاں سے کچھ بھی نہ خریدے تو پھر بھی وہاں کی خوشبو سے تو وہ نفع اٹھائے گا۔ اسی طریقے سے اگر انسان غلط صحبت کے اندر جاتا ہے تو اس کی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال کے ساتھ سمجھایا کہ غلط صحبت کے اندر جانے کی مثال ایسی ہے کہ کوئی انسان بھٹی والے کے پاس چلا جائے، اب بھٹی وہاں سے وہ کچھ بھی نہ، کوئی نقصان بھی اس کو نہ ہو، لیکن اس بھٹی کا جو بدبو ہے، اس کا جو دھواں ہے وہ تو کہیں گیا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے ایمان کے مذاکرے کیے جائیں، ایمان کے مذاکرے کی وجہ سے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ساتھی کو پکڑ لیا کرتے تھے اور کہتے تھے آ جاؤ بیٹھ جاؤ، ہم اللہ کے اوپر ایمان لائیں۔ ایک دفعہ اسی طریقے سے کسی کو پکڑا، ناراض ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے اوپر ایمان لا چکے ہیں، یہ عبداللہ ابن رواحہ پتہ نہیں کون سے ایمان کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ عبداللہ ابن رواحہ پر رحم فرمائے، یہ ایسی مجلسوں کی طرف بلاتا ہے کہ جس مجلس کے اوپر اللہ کے فرشتے فخر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے کہا کہ ہم بیٹھ جائیں ایک دوسرے کے ساتھ اور اللہ کے اوپر ایمان لائیں، اور فرمایا کہ دلوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک ہانڈی وہ بہت زور شور سے ابل رہی ہو تو جتنا وہ جلدی گرتی ہے اس سے بھی زیادہ یہ دل انسان کے پلٹ جاتا۔ جب ایمان کے مذاکرے نہ ہوں، جب ایمان کے تذکرے نہ ہوں تو اندر سے ایمان کے اندر کمزوری پیدا ہوتی رہتی ہے۔ تو ایمان کے مذاکرے کرنے کی وجہ سے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہے، ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کچھ ساتھیوں کو پکڑ لیتے تھے اور ان کو بٹھا کر کے ان کے ساتھ ایمان کا مذاکرہ کرتے، تو ایمان کے بڑھانے کے اسباب اور ذرائع وہ بہت زیادہ۔ اسی طریقے سے مسجد کے اندر انسان آ کر کے بیٹھ جائے، مسجد کا ماحول اختیار کرے، مسجد کے ماحول کی وجہ سے بھی انسان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ وہ شخص کہ جس کا دل مسجد کے اندر اٹک رہا ہو تم اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ تو کیا معلوم ہوا کہ مسجد کے اندر رہنے کی وجہ سے بھی ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ تو ایمان انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، تو لہٰذا ایمان کے حاصل کرنے کے ذرائع یہ بھی اللہ جل شانہ امن والہ نے عام رکھے۔ تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے پہلا بہتر عمل اور اللہ کے ہاں محبوب عمل ذکر کیا وہ ایمان، اور دوسرے نمبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رشتوں کو جوڑنا، تعلقات کو جوڑنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمه، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی روزی کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی کشادہ فرما دے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر برکت عطا فرما دے فلیصل رحمه، اس کو چاہیے کہ وہ رشتوں کو جوڑا کرے، اس کو چاہیے کہ وہ تعلقات جوڑے، اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرے۔ اور یہ ہمارا بھی مشاہدہ ہے، تو آپ حضرات کا بھی مشاہدہ ہوگا کہ وہ شخص جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہتا ہے، ان کے ساتھ تعلقات بہتر بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بنسبت دوسروں کے زیادہ مال عطا فرماتے ہیں، اس کی روزی کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد من احب ان یبسط له فی رزقه او ينسأ له فی اثره فلیصل رحمه، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی روزی کے اندر اضافہ ہو جائے، اس کی روزی کشادہ ہو جائے اور اس کی عمر کے اندر برکت دی جائے، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے فلیکرم ضیفہ، اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ تعلقات قائم کرے، وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور دو عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ان سے سب سے زیادہ نفرت ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان کسی کو اللہ کی ذات اور صفات کے اندر شریک کرے، اس کے ساتھ اس عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو کتنی نفرت ہے کہ اللہ جل شانہ امن والہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ باقی گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے معاف فرما دیں گے، لیکن ان اللہ لا یغفر ان یشرک به، اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے جہنم کے اندر چلا جائے، لیکن ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ جس کے دل کے اندر ذرا برابر ایمان ہوگا اللہ اس کو جہنم سے نکالیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کریں گے۔ لیکن مشرک ان اللہ لا یغفر ان یشرک به، اللہ اس کی مغفرت کبھی نہیں کرتا۔ انما المشرکون نجس، کہ یہ شرک کرنے والے یہ سراپا گندگی ہے، اور آپ کو پتا ہے پورا کرکٹ یہ گندگی وہ صرف جلانے کے کام آتا ہے۔ کوئی پورے کرکٹ کو اٹھا کر کے اپنے گھر کے اندر نہیں رکھتا، اس کو باہر پھینکتا ہے اور اس کو آگ لگاتا ہے اور اس کو ختم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو مشرک ہیں وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، وہ صرف جلانے کے کام آ سکتے ہیں۔ ہاں وہ مسلمان جو اپنے اوپر گناہوں کی گندگی لے کر کے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے
تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی اس گندگی کو آگ کے اندر جلا کر کے ختم کریں گے، اللہ ان کو پاک کریں گے، اور پاک کر کے اللہ تعالیٰ ان کو پھر جنت کے اندر داخل کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت ناپاک لوگوں کا گھر نہیں ہے، جنت پاک لوگوں کا گھر ہے۔ اللہ پاک کریں گے اور پاک کر کے پھر اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ شرک کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے برا عمل ہے۔ اور دوسرے نمبر پر تعلقات توڑ دینا، رشتے ختم کر دینا، یہ اللہ جل شانہ امن والہ کے ہاں بہت زیادہ نفرت والا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ خفا رہے، 3 دن کی گنجائش دے دی، اس لیے کہ انسان سے کمزور ہے، طبیعت کے اندر کوئی نہ کوئی بات آ جاتی ہے، لیکن 3 دن کے اندر اندر اپنے دل کو صاف کر لینا چاہیے اور تعلقات پھر سے بحال کر دینے چاہیے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خصعم قبیلے سے تعلق رکھنے والے صحابی کو فرمائی تھی، کہ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 2 عملوں کا ذکر فرمایا کہ جو اللہ جل شانہ امن والہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی طریقے سے ان 2 عملوں کا تذکرہ فرما دیا کہ جن سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ نفرت ہے۔ جو کچھ کہا گیا سنا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔